أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمتي ولا كتاب بعد كتابي. أما بعد. انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا یہ نظام رہا کہ جہاں اللہ رب العزت جب تک انبیاء علیہ الصلاۃ کا سلسلہ جاری رکھا امت کے اندر، تاکہ امت کی اصلاح ہو سکے، تاکہ امت کے اندر جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے اس کی اصلاح ہو سکے، اس کے لیے اللہ رب العزت نے ایک انبیاء کا نظام چلایا ہوا تھا۔ انبیاء علیہ الصلاۃ کا سلسلہ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ کے بعد بند ہو گیا۔ اب اس سلسلے کو جاری رکھنے کی ذمہ داری وارثین انبیاء کی ہے، علماء کی ہے۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت کچھ ایسے لوگ دنیا میں پیدا کیے ہیں کہ جو اللہ کے دین کو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو لوگوں تک پہنچاتے تھے، عمدہ انداز میں پہنچاتے تھے، اچھے انداز میں پہنچایا کرتے تھے۔ بہرحال اسی طرح ایک ایسی بزرگ شخصیت گزری ہے کہ جن کو ہم لقمان حکیم کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ لقمان حکیم بہت بڑے بزرگ گزرے، اور یہ کوئی بہت خوبصورت نہیں تھے، بلکہ یہ ایک عربی تھے اور حبشی تھے، اور خوبصورتی بھی نہیں تھی، اتنے بدصورت تھے کہ آپ کے ہونٹ موٹے موٹے اس طریقے سے اور انتہائی کالے تھے۔ لیکن اللہ رب العزت نے ان کو یہ بلند مقام عطا فرمایا تھا کہ اللہ رب العزت ان کی باتوں میں اتنی جان پیدا کی تھی کہ ان کی باتوں کو سننے کے لیے لوگ دور دراز سے آیا کرتے تھے، لوگ ان کے پاس آتے تھے، بیٹھتے تھے، نصیحت حاصل کرتے تھے۔ اور انہوں نے جو اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی ہے، اللہ رب العزت نے اس کو قرآن کریم میں تذکرہ کر کے یہ رہتی دنیا تک آنے والی امت کو یہ بتایا کہ جو شخص ان نصیحتوں پر عمل کرے گا وہ دنیا اور آخرت کی زندگی میں کامیاب ہو جائے گا۔ اتنی کارآمد نصیحت کرنے والے بن گئے تھے۔ یہ کس طرح بنے تھے؟ ایک مرتبہ حضرت لقمان حکیم نصیحت کر رہے تھے تو کسی نے اٹھ کر کھڑے ہو کر پوچھا کہ آپ وہی ہیں نا جو میرے ساتھ بکریاں چرایا کرتے تھے؟ آج اللہ نے آپ کو اتنا بلند مقام دے دیا کہ جب آپ نصیحت کرنا شروع کرتے ہیں تو ایک جم غفیر آپ کے پاس پہنچ جاتا ہے، اور لامتناہی لوگ آپ کے پاس بیٹھ کر نصیحتیں سنا کرتے تھے۔ تو لقمان حکیم نے کہا کہ اللہ نے یہ جو مجھے مقام عطا کیا ہے، اللہ نے مجھے یہ جو درجہ دیا ہے، 3 کاموں کی وجہ سے اللہ نے دیا ہے۔ ایک وقت میرا وہ تھا کہ جب میں بکریوں کو چرایا کرتا تھا، میں عام لوگوں کی طرح زندگی گزارا کرتا تھا، لیکن آج اللہ رب العزت نے یہ جو مجھے بلند مقام عطا فرمایا، اس میں سے سب سے پہلی چیز جو میں نے اپنائی، جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ بلند مقام عطا فرمایا، پہلی چیز کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت لقمان حکیم فرماتے ہیں صدق الحدیث، کہ میں جب بھی بات کرتا تھا سچائی کے دامن کو چھوڑتا نہیں تھا، میں جب بھی بات کرتا تھا سچ گوئی سے بات کرتا تھا، میں ہمیشہ سچ بولا کرتا تھا، اور اس وجہ سے اللہ رب العزت نے مجھے یہ بلند مقام عطا فرمایا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ صورتحال ہو چکی ہے کہ غیر مسلم تو چھوڑیے، مسلمانوں کے اندر جن کو یہ تعلیمات دی گئی ہے کہ تم ہمیشہ سچ بولو، یہ مسلمان معاشرے کے اندر ایسی محفلیں منعقد ہوتی ہے کہ جو مذاق وغیرہ کی لطائف سنانے کی جو محافل قائم ہوتی ہے، اس کے اندر جھوٹ کا سہارا لیا جاتا ہے اور ہم اس کو معمولی سمجھ بیٹھتے ہیں۔ جناب نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے، رحمت کے فرشتے اس سے 1 میل دور بھاگ جاتے ہیں، اس جھوٹ کے نکالنے کی وجہ سے جو اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، اس بدبو سے وہ فرشتے دور چلے جاتے ہیں۔ بتاؤ یہ جھوٹ کتنی نحوست ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے قریب سے فرشتے بھی دور ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے آدمی کو چاہیے کہ جھوٹ سے بچنا چاہیے۔ اور دوسری چیز
ہمارے یہاں ایک اور یہ چیز چل پڑتی ہے کہ چھوٹا بچہ ہے، اس کو بلا رہے ہیں، ہم اسی طرح بلا لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن ہمارے پاس یہ ہے کہ کسی چیز کو بتا کر بلا لیتے ہیں، جب وہ قریب آ جاتا ہے تو وہ چیز دیتے بھی نہیں اور پکڑ لیتے ہیں۔ تو جناب نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک صحابی تھے، انہوں نے بلایا اور ایک صحابی کی ماں ان کو بلائی ایک ہاتھ میں کھجور رکھ کر، تو جناب نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا کیا تم یہ کھجور اس لڑکے کو دینے والے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں دینے والی ہوں۔ تو جناب نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہاری یہ نیت نہیں ہوتی، یعنی اس کو دینے کی نیت نہ ہوتی، تو تمہارے نام اعمال میں جھوٹ لکھا جائے۔ تو یہ جھوٹ اتنی بڑی لعنت ہے جس سے ہم اس کو معمولی سمجھ کر بچتے ہی نہیں ہیں۔ مسلمانوں کا ایک شعار تھا کہ جناب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان بخیل تو ہو سکتا، مسلمان بزدل تو ہو سکتا، لیکن مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ جناب نبی کریم علیہ السلام نے ایک مومن کی یہ صفات بیان فرمائی ہے۔ بتاؤ آج ہم اپنے آپ کو سچے مومن، سچے مسلمان کہنے کے تو دعوے دار ہیں، لیکن بتاؤ جناب نبی کریم علیہ السلام کے اس فرمان پر ہم کتنا عمل کرنے والے ہیں؟ جھوٹ سے کیا ہم بچتے ہیں؟ اگر نہیں بچتے ہیں تو آج سے عہد کر لیں کہ ہم جب بولیں گے سچ بولیں گے، اور چاہے اس سے ہمارا نقصان ہو، فائدہ ہو، یا کوئی ہم سے جڑتا ہے بچھڑتا ہے، کچھ پرواہ کیے بغیر ہم کو ہمیشہ سچائی کے دامن کو تھام کر سچائی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ تو جہاں اللہ کے نبی علیہ السلام جو سچائی کے بارے میں فضائل بتائے ہیں، ان فضائل کا جہاں وہ مستحق بنتا ہے، وہی لقمان حکیم نے جو کہا کہ عقل مندی اور دانائی مجھے عطا کی گئی ہے، جن وجوہات سے عطا کی گئی ہے اس میں سے ایک یہ بھی ہے اللہ رب العزت اس کی برکت سے آپ کو عقل، دانائی، فہم و فراست عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح سچ کہنے والوں کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، کہ جب بندہ سچ بات کہنے لگتا ہے، سچائی کو اپنی فطرت بنا لیتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو دو انعامات عطا فرمائیں گے۔ پہلا انعام یہ ملے گا کہ یصلح لکم اعمالکم، کہ اللہ رب العزت اس کے بگڑے ہوئے کاموں کو بنا دیں گے، اور دوسری چیز جو اللہ رب العزت اس کو نعمت کے طور پر عطا فرمائیں گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، کہ اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اس کو درگزر کا معاملہ اس کے ساتھ فرمائیں گے۔ اسی طرح دوسری جو چیز حضرت لقمان علیہ السلام کو جو اس عقل مندی اور دانائی اور فراست عطا کی ہے، دوسری چیز یہ ہے ادا الامانہ، کہ حضرت لقمان حکیم فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ رب العزت نے مجھے عقل و دانائی عطا فرمائی، اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ میں ہمیشہ امانت جس کا حق ہے میں اس کو پہنچایا کرتا تھا، میں کبھی امانت میں خیانت نہیں کرتا تھا۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے مجھے یہ دانائی عطا فرمائی کہ آج میں اگر کوئی مشورہ دیتا ہوں، میں جب کوئی بات کہتا ہوں تو ایک آدھ آدمی سننے کے لیے نہیں بیٹھتا، بلکہ جب میں غفیر کثیر لوگ میرے پاس بیٹھتے ہیں، اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ میں ہمیشہ امانت جس کا حق ہے میں اس کو پہنچاتا ہوں، چاہے امانت پہنچانا جس کو ہے، جو امانت کا حقدار ہے وہ چاہے مسلمان ہے یا کافر، میں یہ خیال نہیں کرتا ہوں، بلکہ میں امانت جس کا حق ہے اس کو پہنچاتا ہوں۔ تیسری چیز جو حضرت لقمان حکیم فرماتے ہیں کہ جو مجھے عقل و دانائی عطا کی گئی ہے، تیسری چیز یہ تھی جس کی وجہ سے مجھے عطا کی گئی ہے، وہ ہے ترک ما لا یعنی، کہ میں ہمیشہ لایعنی چیزوں سے بچتا ہوں، لایعنی گفتگو سے بچتا ہوں، لایعنی کاموں سے بچتا ہوں، جس کی برکت سے اللہ رب العزت نے آج مجھے وہ عقل و فہم اور وہ فراست عطا کی ہے کہ آج جب میں بات کرتا ہوں تو اللہ رب العزت میری زبان سے وہ کلمات ادا کرواتے ہیں کہ جو خلق خدا کے لیے فائدہ پہنچاتی ہے۔ اگر آپ بھی ان تین چیزوں کو اپناتے ہیں تو اللہ رب العزت اس کی برکت سے آپ کو بھی وہ فہم و فراست، وہ دانائی اور وہ عقل مندی، اور آپ کی زبان سے وہ الفاظ جاری کروائیں گے جس سے آپ کے ان الفاظ سے خلق خدا ہمیشہ فائدہ اٹھائے گی۔ اسی لیے ہم سب کو لقمان حکیم کی نصیحتوں پر عمل کر کر اپنے آپ کو
اس طریقے کا دانا، اس طریقے کا سچا اور پکا مسلمان بنانا ہے۔ انشاءاللہ اگر موقع رہا تو حضرت لقمان نے جو اپنے بیٹوں کو نصیحت کی وہ آئندہ جمعوں میں آئے گی۔ اللہ رب العزت کہنے سننے لکھنے پڑھنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے اور عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔